ایک شہزادی ہر رات سخت پیروں کے باوجود اپنے کمرے سے غائب ہو جاتی تھی۔ جی ہاں، نیلم محل، ایک ایسی جگہ جس کی خوبصورت دیواروں کے پیچھے ایک خوفناک راز دفن تھا، ایک ایسا راز جو جاننے والے کی جان بھی لے سکتا تھا۔ یہ کہانی ہے شہزادی زویا کی، جو ہر رات اپنے کمرے سے غائب ہو جاتی تھی اور صبح ہوتے ہی وہ اپنے بستر پر ملتی، لیکن اس کے لباس پر مٹی، بالوں میں کانٹے اور چہرے پر گہری دھکن ہوتی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کے بارے میں بہت پریشان تھا۔ اس نے سخت پہرے بٹھائے، جادوگر بلوائے، لیکن کوئی یہ نہ جان سکا کہ شہزادی کہاں جاتی ہے۔ اسی سلطنت میں آریان نامی ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کے پاس دولت نہیں تھی، مگر اس کے دادا کی دی ہوئی ایک نایاب چیز تھی، خاموشی کی چادر، جسے اوڑھ کر وہ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ جب آریان نے شہزادی کے بارے میں سنا تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس راز کو جان کر رہے گا۔ ایک رات وہ اپنی جادوئی چادر اوڑھ کر محل میں پہنچ گیا۔ آدھی رات کو شہزادی اٹھی۔ اور اس طرح چلنے لگی جیسے کسی جادو کے اثر میں ہو۔ وہ محل کے پرانے تہہ خانے میں پہنچی، جہاں ایک بڑا سا نیلم کا پتھر لگا ہوا تھا، اور پھر آریان نے دیکھا شہزادی نے ایک آئینے کے ذریعے چاند کی کرن اس نیلم پر ڈالی۔ چاند کی روشنی نیلم پر پڑتے ہی دوسری دنیا کا دروازہ کھل گیا۔ یہ کوہ کاف کی جناتی دنیا تھی۔ یہاں کا بادشاہ ایک ظالم جن تھا، جس نے شہزادی پر جادو کر رکھا تھا۔ ناچو شہزادی، اگر تم رکی تو وہ جادوئی چراغ بجھ جائے گا اور تمہارے باپ کی سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ آریان سمجھ گیا کہ شہزادی اپنی خوشی سے نہیں، بلکہ اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے ہر رات یہ عذاب سہتی تھی۔ آریان نے دیکھا کہ جن کی ساری طاقت اس انگوٹھی میں ہے جو اس کے پاس ہی رکھی تھی۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خاموشی کی چادر ہٹائی اور اپنی کلہاڑی سے اس طلسمی انگوٹھی پر وار کر دیا۔ جن چیختے ہوئے بولا، نہیں حقیر انسان، یہ تم نے کیا کیا؟ جناتی دنیا تباہ ہونے لگی۔ آریان نے شہزادی کا ہاتھ تھاما اور واپسی کے راستے کی طرف دوڑا۔ وہ عین وقت پر باہر نکلے اور ان کے پیچھے وہ جادوئی دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ جادو ٹوٹ چکا تھا۔ اگلی صبح پوری سلطنت نے اس غریب لکڑہارے کی بہادری کی داستان سنی۔ بادشاہ نے آریان کو اپنا سپہ سالار بنا لیا اور شہزادی زویا کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی۔ دوستو، یہ تھی نیلم محل کے راز کی حقیقت۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ اگر آپ کے پاس وہ خاموشی کی چادر ہوتی تو اسے پہن کر آپ کہاں جانا پسند کرتے۔ ایسی ہی مزیدار کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔